السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن ریڈنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ پہلے ہم ان کے الفاظ و معانی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مضمون کو ہم سمجھیں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سبق آموز، قصہ آموز آج کا سبق ہے۔ یہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے تواضع۔ کیا ہے؟ تواضع۔ تواضع کا معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے خطرہ۔ خطرہ کا معنی ہوتا ہے ڈر، اندیشہ، نقصان کا احتمال۔ اسی طرح آگے لفظ کیا ہے؟ ضیافت۔ ضیافت کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی، دعوت۔ جیسے کوئی بھی انسان آتا ہے کسی کے پاس تو ہم اخلاقی فریضہ نبھاتے ہوئے ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں، کھانے سے، پینے سے۔ انسان کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ مہمان کی ضیافت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ضیافت۔ اسی طرح آگے دیکھیں، میزبان یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے مہمانوں کی خاطر کرنے والا، گھر والا۔ جس کے پاس مہمان آئے تو جس کے پاس آئے وہ میزبان کہلاتا ہے، اور جو آتا ہے وہ مہمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے لذیذ۔ اس کا معنی ہے بہت مزیدار، ذائقہ دار، ٹیسٹی۔ آگے لفظ ہے خوفناک۔ اس کا معنی ہے ڈراؤنا، ڈر پیدا کرنے والا۔ میسر یہ لفظ ہے اردو کا، اس کا معنی ہے دستیاب، مل جانے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے وطیرہ۔ اس کا معنی ہے طریقہ، عادت، انداز۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ لفظ ہے نفیس۔ اس کا معنی ہے صاف ستھرا، عمدہ، خوش ذوق، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، بے ضرر یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے نقصان نہ پہنچانے والا، بے نقصان۔ اسی طرح ہارملس بھی انگریزی میں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم مضمون کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج کا سبق نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15، ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ نمبر 2 دیکھیں، جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی۔ نمبر 3 دیکھیں، شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا، بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو، جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں؟ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ نمبر 4 جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کھچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ اب آگے سنیے۔ نمبر 5 چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے، یعنی ابھی جیسے منہ لگائے کھانے کو، ابھی کھائے بھی نہیں صحیح سے، کہہ رہے نمبر 5 چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے، ناچار پتہ توڑ بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ نمبر 6 میں دیکھے، وہ جنگلی چوہے کا جواب ملتا ہے کہ جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وطیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔
اسی کے اوپر ایک مختصر نظم ہے 4 مصرے کا، آپ اسے پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کیا ہی سبق آموز قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی چاہیے طمع، حرص، لالچ زیادہ نہ کرے، طمع کے خاطر اپنی زندگی یا اپنی جان یا اسی طرح اپنی عزت، اپنے آبرو کو داؤ نہ لگائے، بلکہ جیسی نعمتیں میسر ہو اللہ کی طرف سے اسی پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم قناعت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں نظم کو۔ نظم از مؤلف یعنی جو رائٹر ہے اس کتاب کے، اس کی طرف سے یہ نظم لکھا گیا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بے ضرر ہو، جو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ یعنی انسان کو اگر خوف اندیشہ کسی بھی چیز کا نہ ہو اور خشک روٹی مل رہی ہو تو یہ بہتر ہے حلوے سے، اور اسی طرح تمام نعمتوں سے جو بہتر غذا ملے ذلت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اندیشے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ٹوٹی جھوپڑی بھی بہتر ہے ایسے محل سے جو شہر کے ہیں، جہاں ہم دوسروں کے یہاں شہر میں بڑے محل سمجھ کر جائے لیکن وہاں ہماری عزت کو داغ لگ جائے، آبرو کا خیال نہ رکھا جائے، اسی طرح ہماری جان محفوظ نہ ہو، ہماری آبرو محفوظ نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم جھوپڑی میں یا جنگل میں یا کہیں بھی جو اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہے، ہمارا ٹوٹا ہوا مکان ہی صحیح وہ ہمارا مکان ہے، دوسرے کے محل سے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔